وهدوا إلي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. جزاک اللہ خیر. جی شیخ بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ذوالحجہ کے شروعات کے 10 دن جنہیں عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے. عشرہ کے معنی 10 اور ذی الحجہ یہ مہینے کا نام ہے. تو عشرۂ ذی الحجہ یعنی ذوالحجہ کے 10 دن یہ بہت ہی اہم دن ہوتے ہیں.
اور پورے سال میں ان سے اچھے دن کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى اللہ من هذه الايام، یعنی ایام العشر، کہ کوئی بھی دن جس میں اللہ تعالی کو نیک عمل محبوب ہے وہ ان دنوں سے بڑھ کر نہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، ثواب کے جو کام کرتے ہیں، وہ دوسرے دنوں میں بھی ہم کرتے ہیں، ان دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں جو نیکی اور اس کا جو ثواب ملتا ہے یا اللہ کے نزدیک وہ عمل جتنا محبوب ہوتا ہے اتنا دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں خاص طور پر ہم اپنی فرض عبادتیں جو ہم پر فرض ہیں ان کا اہتمام کریں، نوافل یعنی جو ہم ایکسٹرا کرتے ہیں ثواب کی امید سے اس میں کثرت کریں، وہ زیادہ سے زیادہ ہم انجام دینے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا یہ کرتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں جو جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، وہ بہترین اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ دوسرے دنوں میں بھی بے شک اللہ تعالیٰ نیکیوں کی قدر کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں تو وہ اس معنی میں ہے کہ یہ موسم ہے، یہ موسم ہے نیکی کرنے کا، یہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کا ایک سیزن ہے۔ جیسے ایک تاجر، ایک بزنس مین، وہ سال بھر کاروبار کرتا ہے، سال بھر تجارت کرتا ہے، لیکن جب سیزن آتا ہے تو سیزن میں اس کی توجہ پوری طرح سے اپنے کاروبار میں لگی رہتی ہے، وہ کچھ تھوڑا سا بھی چانس نہیں لینا چاہتا، غفلت نہیں کرنا چاہتا، مارکیٹ پر اس کی نگاہ رہتی، اپنے طرف سے وہ کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ موسم چلا گیا، یہ سیزن چلا گیا تو بعد میں اس کی بھرپائی نہیں کر پاؤں گا، مجھے اس کا وہ فائدہ نہیں ملے گا جو مجھے ابھی مل سکتا ہے۔ اس لیے وہ آدمی اپنا پورا وقت اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے بزنس پر لگاتا ہے، پوری توجہ لگاتا ہے، کسی بھی طرح کی غفلت نہیں کرنے دیتا۔ تو دینی بھائیو، ایسے ہی یہ سیزن ہے، یہ موسم ہے نیکیاں کرنے کا، ثواب کمانے کا، زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی شرح میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان 10 دنوں میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ اس لیے بھی کہ اس میں بہت سارے نیک اعمال جمع ہو جاتے ہیں، جیسے نمازیں جو ہم پر سال بھر فرض ہیں، ان دنوں میں بھی ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ایسے ہی روزہ جو ایک بہترین عبادت ہے جس کا ثمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بدلہ دے تو اللہ اپنی شان کے حساب سے اس کا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے اپنی رحمت کے حساب سے اس کا بدلہ دے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا وعدہ ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایسے ہی ان 10 دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو احادیث میں ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی 9 دن پورے روزے رکھتے تھے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر اور 9ویں تاریخ تک روزہ رکھتے تھے۔ یہ فرض نہیں ہے، اس کا رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن بہر کے فضیلت والا ہے، ثواب والا ہے۔ کوئی اگر رکھتا ہے تو پورے 9 دن رکھے، پورا 9 دن نہ صحیح تو 2-4 دن رکھے، جو بھی اس کو توفیق ملتی ہے ضرور روزہ رکھے، کیونکہ اس میں نفلی روزہ رکھنے کا جو ثواب ملے گا وہ بقیہ کسی دن میں نہیں مل سکتا۔ ایسے ہی ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ان دنوں میں صدقے کا جو ثواب ملتا ہے وہ بقیہ کسی دن میں نہیں ملتا۔ ان 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو جو ثواب اس کو ملے گا وہ بقیہ کسی دن میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اعمال بندے کی جانب سے انجام دیے جاتے ہیں
وہ اعمال ان دنوں میں جتنا اللہ کو محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں محبوب نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ عشرہ ذی الحجہ کا صدقہ ہے کہ جو عشرہ ذی الحجہ میں انجام دیا جائے. لہذا ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, صدقات و خیرات کریں. ایسے ہی ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی تکبیر یعنی اللہ کی کبریائی بیان کرنا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. کثرت سے اللہ کی کبریائی بیان کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں, ایسے خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے آثار یعنی ان کے اقوال ملتے ہیں, ان کا عمل ملتا ہے کہ یہ لوگ اہتمام کرتے تھے تکبیر کا, خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے تھے. اور ایک کام یہ بھی کرتے تھے کہ مارکیٹ اور بازار میں جا کر کے وہاں بھی بلند آواز سے اللہ کی کبریائی بیان کرتے تھے. یعنی کہتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایسا وہ کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ ایسا وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ جب وہ بلند آواز سے پڑھیں گے اور اللہ کی تکبیر دوسرے لوگ سنیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی یاد آئے گا اور دوسرے لوگ بھی اللہ کی تکبیر میں لگ جائیں گے, مشغول ہو جائیں گے. تو دینی بھائیوں, یہ جو دن گزر رہے ہیں ان میں ہمیں اللہ کی کبریائی, اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے. عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں یہ کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی. چونکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بدھ کے دن ہمارے یہاں عید ہو رہی ہے, تو عید سے متعلق کچھ اہم تعلیمات میں انہیں بھی آج کے درس میں کور کرنا چاہتا ہوں. عید سے متعلق عید کے دن بھی کچھ باتیں اور قربانی کے تعلق سے بھی کچھ باتیں, وہ ساری باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا. تو یہ عشرہ ذی الحجہ سے متعلق کچھ باتیں آ گئیں. دوسری بات کہ 9 ذی الحجہ کو ہمیں روزہ رکھنا ہے جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے. اس میں کچھ لوگوں نے یہ بحث کی ہے کہ آیا ہم عرفہ کا روزہ یہاں کے حساب سے رکھیں یا وہاں کے حساب سے رکھیں, یعنی مکہ کے حساب سے رکھیں. تو دینی بھائیو یہاں ایک بات یاد رکھیں, گرچہ اس میں اختلافات ہیں, علماء کے بہت سارے اقوال مل سکتے ہیں, لیکن جو میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ جو اصوب ہے, جو صحیح ترین بات ہے وہ یہ کہ, اور جس پہ جمہور علماء کا موقف ہے, زیادہ تر علماء اسی بات کے قائل ہیں, وہ یہ کہ آدمی پابند ہے اپنے علاقے جہاں وہ رہتا ہے وہاں کے سورج اور چاند کا. مطلب کیا ہوا ہے وہاں کے سورج اور چاند کا؟ یعنی یہ کہ ہم یہاں کتنے بجے افطار کریں گے وہ یہاں کے سورج کا اعتبار ہوگا, مکہ کے سورج کا اعتبار نہیں ہوگا. یا یہاں چاند ہوا کہ نہیں ہوا وہ یہاں کے چاند کا اعتبار ہوگا, مکہ کے چاند کا اعتبار نہیں ہوگا. کہ وہاں چاند نکلا یا نہیں نکلا وہاں کے حساب سے روزہ رکھے, وہاں کے حساب سے عید منائے, ایسا نہیں ہے. یا وہاں بھی افطار کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا, وہاں کون سی نماز کا وقت ہوا کیوں نہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے ہو جائے اگر ایسا ہو جائے کہ سارے لوگ, پوری دنیا کے لوگ مکہ کے سورج یا مکہ کے چاند کے حساب سے اپنی عبادتیں انجام دیں تو یہ امپاسبل ہے, یہ ناممکن ہے. پوری دنیا کے لوگ ایک وقت میں یہ ساری عبادتیں انجام نہیں دے سکتے وہاں کے اکارڈنگ یا وہاں کے حساب سے, کیونکہ کبھی وہاں دن ہے تو دوسرے ممالک جو دنیا کے اندر موجود ہے کہیں رات بھی رہتی ہے. بہرکیف اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ 9 ذی الحجہ جو ہمارے اور آپ کے یہاں بروز منگل کے دن یہ 9 ذی الحجہ پڑ رہی ہے, ہمیں اس دن روزہ رکھنا ہے. یہ کسی بھائی کا آڈیو ویڈیو آن ہو گیا ہے, اسے بند کر لیں. وہ جی, تو 9 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھیں. اس دن کے روزے کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ. کہ عرفہ کے دن کا روزہ, عرفہ کے دن کا روزہ, ایک روزہ
सियाम यौम अरफा, अरफा के दिन का रोज़ा, अहतसिबु अला अल्लाह अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह वस्सनत अल्लती बअदह, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस दिन के रोज़े के बदले 2 साल के गुनाह माफ़ कर देगा। कितने साल के? 2 साल के गुनाह। एक वो साल जो गुजर चुका, गुज़िश्ता साल, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और एक साल जो आइंदा आने वाला है उसके गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे। 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा सिर्फ एक रोज़ा। बहुत फ़ायदा, बहुत नफ़ा बख्श ये रोज़ा है कि एक दिन हम रोज़ा रखें, अल्लाह ताला हमें उसका अजर व सवाब अपने हिसाब से तो देगा ही। एक खुशखबरी है हमारे और आपके लिए कि उसका कम से कम ये फ़ायदा है कि 2 साल का गुनाह माफ़ हो जाता है। अब दीनी भाई यहाँ एक बात और समझें कि 2 साल के गुनाह कौन से माफ़ होते हैं? क्या कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं, सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं? तो इसमें अक्सर उलमा का जो अक़वाल है वो ये कि सगीरा गुनाह, सगीरा के मतलब वो छोटे छोटे गुनाह जो हमसे सरजद होते रहते हैं। अब आदमी कभी सोचता है कि छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो रहे हैं, ये कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये कौन सी बड़ी कामयाबी है। दीनी भाइयों, छोटे छोटे गुनाह भी हलाक कर देते हैं, ये याद रखें आप। छोटा छोटा गुनाह भी इंसान को जहन्नम में पहुंचा सकता है, उसको हलाक कर सकता है, उसको नेकियों की तौफीक से महरूम कर सकता है, उसे वो छोटा छोटा गुनाह उसे उसके रब के नज़र में गिरा कर उसे अल्लाह की रहमत से दूर कर सकता है। इसलिए इसकी अहमियत समझे आप। वो छोटा कहा जाता है, वरना ये समझाने के लिए छोटा कहा जाता है, वरना अल्लाह के नज़दीक हमारे और आपके दिल में ये खौफ होना चाहिए कि हम अपने रब की, अपने अजीम रब की नाफरमानी करें। ये अपने आप में बहुत ही खतरनाक बात है। छोटा और बड़ा की तमीज़ इसलिए की जाती है, ये इसलिए बात कही जाती है, इसलिए नहीं कही जाती कि छोटा कह दिया गया तो अब आदमी कसरत से गुनाह करे, उसकी परवाह ना करे। ऐसा नहीं है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन डरते थे किसी भी तरह की नाफरमानी से, किसी भी तरह के गुनाह से उनको खौफ होता था, वो अल्लाह का खौफ खाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और मुनाफिक की मिसाल दी कि मोमिन वो है कि जिसके जिसके गुनाह, और मुनाफिक जिसके गुनाह के दरमियान फ़र्क क्या होता है कि मोमिन से अगर कोई गुनाह हो जाए तो गोया उसके ऊपर एक पहाड़ आकर रखा हुआ है, गोया उस पर पहाड़ आ गया है, इतना उसको एहसास करता है। कोई भी गलती, छोटी बड़ी कोई भी गलती हो जाए तो उसको इतना एहसास होता है कि मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे नहीं होना चाहिए। उस पर तौबा करता, अल्लाह से माफ़ी मांगता है। जबकि मुनाफिक, उससे बड़ा गुनाह भी हो जाए तो वो ऐसे ही है जैसे उसके नाक में मक्खी बैठी गई थी, उसने उड़ा दिया, लेकिन उसका वो एहसास नहीं करता। तो ईमान वालों के लिए ये बहुत बड़ी एहसास की बात है कि उससे कोई गुनाह हो, और उसके लिए, ईमान वालों के लिए बहुत बड़ी सआदत और बहुत बड़ा ऑफर है कि एक रोज़ा रख ले और 2 साल के गुनाह उनके एक साथ माफ़ हो जाए। तो इसलिए इस रोज़े की बड़ी अहमियत है जो हमें और आपको रखना चाहिए। ये रोज़ा मंगल यानी कल नहीं परसों, आज संडे है, कल मंडे, परसों ट्यूसडे को हमें इंशाल्लाह ये रोज़ा रखना है। इसका बड़ा एहतमाम करें, हम खुद भी ये रोज़ा रखें, अपने अहलिया, अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, सबको इसकी नसीहत करें। एक माहौल बनाए घर में रोज़ा रखने का, रात से ही उसकी तैयारी करें। अभी अपने बच्चों को बता दें कि मंगल को हमें रोज़ा रखना है, अपने घर की खवातीन को बता दें। ये इसलिए ताकि उस दिन किसी की नीयत आगे पीछे ना हो। पहले से नीयत, जैसे हम फ़र्ज़ रोज़ों की हमारे यहाँ पुख्ता नीयत होती है कि हम रोज़ा रखेंगे ही रखेंगे, ऐसे ही इस रोज़े की इम्पोर्टेंट और इसकी अहमियत जान लेने के बाद, हमारे दिल में इसकी अहमियत बैठने के बाद, हमें अमली तौर पे इसमें किसी तरह की गफलत नहीं करनी चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो दीनी भाइयों, ये रोज़ा हम रखें जिसकी बड़ी फजीलत है। अगला मरहला आता है कि रोज़ा हम 9वीं दिलहिज्जा को रखेंगे, उसके बाद हम दूसरे दिन ईद उल अज़हा या ईद उल ज़ुहा या कुर्बानी का दिन, हम जो भी नाम लेते हैं, हमें वो अंजाम देनी है। अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ने चाहा तो हम सब ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। ईद के हवाले से दीनी भाइयों, उसके भी कुछ आदाब हैं और उसके भी कुछ सुनन हैं जो हमें याद रखना चाहिए। एक तो ये कि ईद के दिन ईदगाह जाते वक्त, अगर ईदगाह में नमाज हो रही है तो ईदगाह जाते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना है, और अगर किसी वजह से ईदगाह में नमाज नहीं हो रही बल्कि मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किन आदाब को हमें मलहूज़ रखना है।
تو اس میں دیکھیے اکثر و بیشتر وہی چیزیں ہیں جو ہمیں جمعہ کے دن جن کا خیال رکھنا رہتا ہے، یعنی ہم اچھی طرح سے غسل کریں، اچھی طرح سے نہائیں، پوری صفائی کے ساتھ میں اچھے ڈھنگ سے نہائیں جیسے ہم نہاتے ہیں، اور مسواک کا اس میں اہتمام کریں۔ نہانے ہم عمدہ ترین کپڑا پہنیں، ہمارے پاس جو سب سے اچھا کپڑا ہو، اچھے سے اچھا کپڑا ہم وہ کپڑا پہنیں، اور عیدگاہ جاتے وقت ہم پیدل جائیں، یہ مسنون ہے کہ عیدگاہ ہم پیدل جائیں۔ البتہ اگر بہت دور عیدگاہ ہے یا مسجد بہت دور ہے تو کوئی حرج نہیں، اگر آدمی عام طور پر بھی وہاں سواری سے ہی جاتا ہے تو سواری سے جائے، لیکن اگر پیدل جانے کی گنجائش ہے یا پیدل جایا جا سکتا ہے تو آدمی پیدل جائے۔ ایسے ہی عطر لگائیں، خوشبو لگائیں جاتے وقت، راستے میں اچھا خود بھی جائیں، اپنے گھر کے سارے لوگوں کو عیدگاہ لے کے جائیں، یا اگر مسجد میں نماز ہے تو مسجد میں ہم لے کر کے جائیں، الا یہ کہ اگر کوئی اس حالت میں ہو، جیسے خواتین کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں ہو کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں، تو مسجد کے آس پاس کہیں دوسری جگہ جہاں وہ کھڑی رہ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہیں، جہاں سے وہ دعاؤں میں شامل رہ سکتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی تکبیرات کہتے ہوئے جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد حضرات یہ بلند آواز سے، یعنی بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے، اور خاتون جو ہیں، عورتیں جو ہے وہ پست آواز میں تکبیرات کہیں گی۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ وہاں پہنچ گئے تو بقرہ عید میں گھر سے کچھ کھا پی کر نہیں جانا ہے۔ عید میں سنت یہ ہے کہ آدمی کچھ گھر سے کھجور کھا لیا، کچھ میٹھا کھا لیا تب جائے، لیکن بقرہ عید میں آدمی کو کچھ کھا پی کر کے نہیں جانا ہے۔ البتہ کچھ لوگ اس کو ایک الگ نام دیتے، تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ روزہ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ روزہ نہیں ہے، اس دن وہ روزہ نہیں ہے۔ روزے کی الگ ڈیفینیشن ہے، روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے بندہ کھانے پینے اور جسمانی شہوت پوری کرنے سے رک جائے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اس کو ہم روزے کا نام نہیں دے سکتے، ایک سنت ہے اور عمل کرنا چاہیے اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے کچھ، جب تک کہ واپس آ کے اپنا جانور ذبح کر کے اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر کے، یا اس کا کلیجی جو بھی ہے وہ وہی اللہ کے نبی کھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اچھا، شہروں میں کبھی کبھی یہ دقت ہوتی ہے کہ وہاں بہت وقت لگ جاتا ہے، لوگوں کو اب وہ معلومات نہیں، فوراً اپنے جانور کو ذبح کریں اور کھال نکالیں اور فوراً اس کو بنائیں۔ تو اگر کوئی پیشنٹ ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہے کہ بہت وقت لگ جائے گا تو بہر کے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ کوئی چیز کھا پی لے، لیکن جہاں تک ہو سکے اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ دینی بھائیو، یہ کچھ باتیں اس کے تعلق سے۔ عید کی نماز کا طریقہ انشاءاللہ جہاں آپ لوگ نماز پڑھیں گے وہاں آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، اور عید کے بعد خطبہ سننا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کے خطبے میں بڑے اہم پیغامات ہوتے ہیں جو اس علاقے کے خطیب یا وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ ساری چیزوں کو رکھ کر کے مسلمانوں کی وہ رہنمائی کرتے ہیں، لہذا اس خطبے کو اہمیت دینی چاہیے، اس خطبے کو سننا چاہیے، اس میں کیا پیغامات ہیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دینی بھائیو، اب مسئلہ آتا ہے آداب ذبح، یعنی قربانی کے جانور کو ذبح کرنا۔ تو اس سے متعلق آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس میں کچھ کام پہلے ہیں، کچھ کام دوران میں، کچھ کام بعد میں۔ قربانی ذبح کرنے سے پہلے کیا کام ہے؟ پہلی چیز کہ آپ اپنے جانور کو، جو جانور آپ قربان کرنا چاہتے ہیں، اس جانور کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اب اس کو تکلیف کیسے پہنچتی ہے؟ اس کو ایک تو تکلیف پہنچتی ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے آپ چھری لے کر کے گھوم رہے ہیں، دوسری تکلیف اس کو پہنچتی ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور آپ ذبح کر رہے ہیں، یعنی ایک جانور ابھی پڑا ہوا دوسرا جانور اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور تیسری تکلیف پہنچتی ہے کہ ذبح کے دوران آدمی خیال نہ کرے اور کبھی کوئی بچہ پکڑ لیا، کبھی کوئی کمزور آدمی پکڑ لیا اور چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب تم ذبح کرو، جانور جب ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو۔ یعنی کیا مطلب اچھی طرح سے؟ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ اپنے چھری کو یا جس ہتھیار سے تم جانور ذبح کر رہے ہو اسے تیز کر لو، اسے دھاردار بنا لو پہلے سے ہی۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اپنے ہتھیار کو تم تیز دھار کر لو، کیوں؟ تاکہ جانور کو جب ذبح کرنا، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیزی سے اس کی گردن کٹے گی تو اس کو آرام ہوگی، جبکہ وہ اگر پھنس کر کے اور تڑپ کر کے اس کی روح کو، اس کے گردن آپ کا کاٹیں گے تو اس کو بہت ہی
درد ہوگا, بڑی تکلیف ہوگی. تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا. دینی بھائیوں, ذبح کے آداب میں کچھ چیز جو پہلے کی وہ یہ ہے کہ آپ چھری تیز کر لیں, آپ کون لوگ پکڑیں گے جانور کو, کون لوگ پکڑیں گے آپ وہ طے کر لیں. ایسے ہی آپ گرفت مضبوط کرنے کے لیے جو افراد ہیں ان کو بھی مینٹلی وہ بھی تیار رہیں. اگر نوجوان ہے, کوئی نیا بچہ ہے اور وہ شوق دکھا رہا ہے, تو آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ 20 سال دیکھ لو, 2 سال دیکھ لو, 3 سال, پھر اس کی بات کرو. البتہ جو کر سکتا ہے اس کے لیے اس کو موقع دینا چاہیے. ایسے ایک بات یہ کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ پیاسا ہے, یقیناً اگر پیاسا ہے تو اس کو پانی وغیرہ پلا دیں. لیکن اگر پیاسا نہیں ہے تو وہ کوئی سنت نہیں ہے, کوئی وہ ادب میں سے نہیں کہ اس کو پہلے پانی پلایا جائے, یعنی اس کی ضروریات میں سے نہیں کہ اس کو پانی پلایا جائے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو شاید ہمارا ذبیحہ نہ ہو, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر عمومی طور پہ جیسے جانور کھاتا پیتا ہے, نہیں کھایا بہت دیر سے نہیں پیا ہے, تو آپ اس کو کھلا پلا سکتے ہیں. ایسے ہی اس کو دائیں طرف دائیں کروٹ پہ اس کو گرانا ہے اور قبلہ رخ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف رکھنا ہے, اور اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ کو ذبح کرنا ہے. یہاں کچھ لوگ مولوی حضرات کو بھونکتے رہتے ہیں کہ کوئی مل جائے جو دعا پڑھ دے, حالانکہ بہت آسان ہے, بہت آسان, اتنا آسان کہ ہر آدمی اس کو کر سکتا ہے. صحابہ کرام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے, ایسا نہیں کہ ہر کوئی اللہ کے نبی کو پکڑ کے لاتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ میرا ذبیحہ یہ حلال کرے, ایسا نہیں. بلکہ اس کے برعکس ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے جانور ذبح کیے, بہت سارے جانور ذبح کیے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہ چھری جو حضرت علی کو پکڑا دی کہ علی اب آگے کے جانور آپ ذبح کرو. تو اس سے 2 مسئلہ معلوم ہوا. ایک تو یہ کہ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے, بہتر یہ ہے کہ جس آدمی کے نام پر قربانی ہے وہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے, یہ افضل ہے, یہ بہتر ہے. جس کے نام کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے, یہ کیا ہے, افضل ہے, بہتر ہے, اسی پر عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو کسی دوسرے کو بھی وہ یہ ذمہ داری سونپ سکتا ہے, کوئی دوسرا جانور ذبح کرے, یہ اس کی گنجائش ہے, اس کی جواز ہے. لیکن یہ جو ایک عقیدت یا ایک جو ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ نہیں کسی مولوی سے کرائیں گے, کسی عالم سے ہی کروائیں گے, ہو سکتا ہے یہاں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں جو میری سمجھ ہے. پہلی چیز یہ کہ کہیں ہم ذبح کرتے وقت کچھ غلطی نہ کر جائیں. ایک یہ ہے کہ کہیں ہم ذبح کرتے وقت کچھ غلطی نہ کر جائیں اور مولوی صاحب غلطی نہیں کریں گے تو اس لیے ہم ان سے کرواتے ہیں. ایک فکر یہ ہوتی ہے. تو اس کی پہلے اصلاح کر لیں کہ دیکھیے ایسی کوئی چیز نہیں کہ آپ سیکھنا چاہیں تو سیکھ نہ جائیں, نہ سیکھ پائیں. یعنی اگر ذبح کرنے کی آپ نیت کر لیں, ارادہ کر لیں, تو آپ نہیں کر پائیں گے, ایسی کوئی چیز نہیں. ٹھیک ہے آپ کو نہیں آتا, آپ نے 1 سال دیکھ لیا, یا ایک ہی سال میں آپ نے کئی جانور دیکھ لیے پہلے کہ اچھا انہوں نے ایسا ذبح کیا, انہوں نے ایسا, پھر آپ پریکٹیکل کر سکتے ہیں اس کو, وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. رہی بات دعا کی, تو دعا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آپ جانور ذبح کر دیں. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ چھری چلا رہے ہو, ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے اللہ تقبل منی, کہ اللہ اسے میری جانب سے قبول فرما, یہ میرے گھر والوں کی جانب سے جو بھی اس کی دعا ہے تھوڑا الگ الگ ہے. بندہ اپنے لیے قربان کر رہا تو کہے گا اللہ تقبل منی, کہ اللہ اسے قبول کر میری جانب سے. دوسرے کے لیے کر رہا ہے تو کہے گا اللہ تقبل من, اس کے بعد نام لے گا, اللہ تقبل من ابران, اللہ تقبل من عبد المبین, اللہ تقبل من عبد الرحمن, جو بھی ہے اس طرح کا وہ نام لے گا بہرکیف. تو ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ شاید واللہ عالم مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہ علماء خود عوام کے بجائے یہ کہ نہیں آپ کرو, اور رہنمائی کرنے کے بجائے جہاں چرم قربانی ہے, قربانی کے کھال جمع کرنے کی ایک ہوڑ مچی رہتی ہے. خیر اب تو بہت ریٹ اس کا ڈاؤن ہو گیا, اور اس حد تک ڈاؤن ہو گیا کہ اس کی طرف بھی توجہ لوگوں کی کم ہو جاتی ہے یا کم ہو گئی ہے. لیکن کہیں کہیں ہوڑ لگی رہتی ہے کہ جو جانور ذبح کرے گا کھال اسی کے مدرسے میں جائے گی, اسی کے علاقے میں جائے گی, تو وہاں بھی لوگ اس کی رہنمائی نہیں کرتے ہیں, عوام کو شوق نہیں دلاتے. تو اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. اگلا مسئلہ یہ کہ جانور ذبح ہو گیا تو اس کے بعد جب تک اس کے جسم سے روح نہ نکل جائے یا وہ ٹھنڈا نہ پڑ جائے, وہ مطلب زمین پہ وہ نہ گر جائے مکمل طور پر, اس کی کھال نہ نکالی جائے. تھوڑا سا ویٹ کر لیں, ایسا نہ ہو کہ ابھی اس کی روح نکلی رہی اسی بیچ اس کا کھال ادھیڑنا اس کی شروع کر دیا جائے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور کھال کا کیا کریں ہم, قربانی کے کھال یہ آدمی چاہے, اگر چاہے اس کو ہنر آتا ہے تو اپنے یوز میں لے آئے, اپنے استعمال میں قربانی کی کھال لے کر آئے. لیکن اگر اس کے خود کے یوز میں نہیں آئے گی وہ, تو آدمی اس کو کسی مدرسے میں, کسی یتیم خانے میں, کسی دوسری جگہ پہ جہاں وہ دینا چاہے وہاں دے دے. یہاں بعض لوگوں نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ بات بھی ابھاری تھی کہ چونکہ قربانی کی کھال کی ہمیں مناسب قیمت نہیں ملتی, اس لیے اس کو ڈسٹرائے کر دو, اس کو برباد کر دو, پھینک دو, کیونکہ وہ سمجھتے کہ ایک سازش ہے, ایک یہ ہے کہ اس کا ریٹ گرایا جائے, اور وہ سب میں جذبات کے رو میں بہ کر کے
اسے ضائع کرنے کی بات کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیے مال ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے منع کیا, مال کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کیا جائے گا, مال برباد نہیں کیا جائے گا کسی بھی صورت میں. تو یہاں تو صرف ریٹ اس کا ڈاؤن ہوا ہے, اس بنیاد پر یہ کہہ دینا کہ مال ضائع کر دو, اس کو یہاں پھینک دو. تو ایک تو اس لیے کہ شرعی ناحیے سے مال کا ضیاع کرنا یہ جائز و درست نہیں, ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کھال پھینک نہیں سکتے ہو. دوسری وجہ یہ کہ اس سے برادران وطن پر, ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں جو دوسرے دھرم کے ماننے والے, ان پر کیا اثر پڑے گا, وہ کیا میسج لیں گے. یہ مسلمان قربانی کی بات کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے, صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے, یہ ان کے جانور کی کھال ہے. ایسے ہی جو لوگ گوشت نہیں کھاتے, آپ ذرا تصور کریں کہ جو لوگ نہیں کھاتے ہیں یا جو اس کو غلط سمجھتے ہیں, وہ تو ویسے اس دن برداشت کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ برداشت کر لیں وہ ہمیں, اور اس پر ہم یہ کریں کہ کھال کہیں پھینک دیا, اس کی اوج کہیں پھینک دی, اس کا پایا, اس کا کہیں کوئی, یعنی آدمی اپنے حساب سے کہیں بھی گندگی پھیلا دے, تو یہ ایک قوم کے حساب سے, ایک ملت کے حساب سے بہت برا میسج جاتا ہے, برادران وطن کو بہت برا پیغام جاتا ہے. تو دینی بھائیو, اس کی بھی ہم تھوڑی سی پلاننگ کر لیں کہ جہاں جس خطے میں صفائی کا خاص طور پر ہم خیال رکھیں, اور دوسرے ہمارے جو بھائی ہیں ان کو کسی بھی طرح کی شکایت کا موقع نہ دیں. اچھا, جانور ذبح ہو گیا, اب اگلا مرحلہ آتا ہے اس کے گوشت کا. تو اس کا گوشت, قربانی کے جانور کا گوشت, یہاں ایک بات اور یاد رکھیں کہ قربانی کا گوشت, اس کی کھال یا اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ بطور عوض قصائی کو نہیں دے سکتے. قصائی کو اگر دینا ہے تو ہم الگ سے اس کو اجرت دیں گے, جو بھی اجرت مانگتا ہے ہم اس کی اجرت دیں گے, لیکن قربانی کے گوشت میں سے ہم کچھ نہیں دے سکتے, اس کو بطور اجرت نہیں دے سکتے. ہاں, اس کو بھی کھانے کی ضرورت ہے, یہ وہ مانگ رہا ہے تو اس کو آپ اس میں سے دے دیں, لیکن اجرت یعنی اس کی کیا کہتے ہیں, اس کی فیس کے طور پر اسے ہم نہیں دے سکتے. اب مسئلہ ہے گوشت کا. تو گوشت 3 حصوں میں بٹے گا, لیکن برابر بٹے ایسا ضروری نہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ مولوی صاحب بتاتے 3 حصہ تو یعنی برابر گوشت, یعنی 30 کلو گوشت نکلا تو 10 کلو 10 کلو 10 کلو, ایسا نہیں. بقدر ضرورت اور مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گوشت کی تقسیم کریں. کہیں اگر ایسا کہ غربا, مسکین, محتاج لوگ بہت زیادہ ہیں تو آپ تھوڑا سا اپنے لیے رکھ لیں, تھوڑا سا بنا لیے, تھوڑا سا کھا لیے, باقی سب بانٹ دیا آپ نے, تھوڑا سا رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں, باقی سب بانٹ دیا. کہیں اگر ایسا ہے کہ ماشاء اللہ سارے لوگ بکرا لائے ہیں, سارے لوگ قربانی کر رہے ہیں اور اتنا ضرورت نہیں ہے, تو جو آتے ہیں مانگنے کے لیے, کوئی آتا ہے کوئی ضرورت مند ہے, آپ اس کے تھوڑا بہت پہنچا دیں, باقی آپ خود کھا لیں اور اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیں. کہیں ایسا ہے کہ مانگنے والے تو نہیں, لیکن آپ کے خود کے رشتہ دار میں بہت سارے محتاج لوگ, تو آپ اپنا خود کم کھائیں, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوست احباب کو زیادہ کھائیں. یعنی یہ تین الگ الگ جگہیں ہیں, اور جہاں زیادہ ضرورت رہے گی وہاں آدمی زیادہ گوشت پہنچائے. ایسا نہ ہو کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ نہ تو مسکین محتاج فقراء ہی ہیں, نہ تو ہمارے رشتہ داروں کو اتنی ضرورت ہے, یعنی وہ لوگ بھی ماشاءاللہ سب نے قربانی کر رکھی, تو آدمی کو قباحت لگے, اس کو برا لگے کہ میں کیسے گوشت کھاؤں. ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے جائز کر رکھا ہے, اس کو کھاتے وقت کوئی آپ کو تردد نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو آپ کو بات بتائی گئی 3 الگ الگ جگہیں, اس کا ضرورت, اس کی ضرورت اور اس کی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ قربانی کے گوشت کے ساتھ وہ کریں. دینی بھائیو, اس کے پیچھے مصلحتیں ہیں. دوست احباب یا رشتہ دار, ان کو کھانا کھلانا, ان کے یہاں آنا جانا, یہی تو عید ہے ہماری, یہ تو ہماری خوشیاں ہیں, اور اس میں سستی اور کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ ساری چیزیں برتنی چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, کھانا کھلانا چاہیے. اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے, اس پر بھی ہمیں نیکی ملتی ہے, اور غریب و محتاج, مسکین, فقراء, ان کے درمیان بھی گوشت ہمیں تقسیم کرنا چاہیے. ہم پہلے سے لسٹ بنا لیں, یعنی 1-2 دن پہلے. کبھی ایسا ہوتا ہے گوشت آ گیا پورا, اب وہ گھر سر کا ایک بوجھ بن جاتا ہے کہ کیا کرے, فٹافٹ بانٹو, کہیں بھی بانٹ دیتا آدمی. ایک وہ آدمی جو مانگ رہا ہے تو وہ مانگ کر کے بسا اوقات کوئنٹل بھر جمع کر لیتا ہے, یعنی 100 کلو جمع کر لے گا. اور ایک آدمی جو کسی سے نہیں مانگ رہا, اس کے گھر پہ 1 کلو بھی گوشت نہیں پہنچ پایا, یا مشکل سے 2 کلو گوشت پہنچا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ پہلے تھوڑا سا سماجک بنے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, ہمیں سماجک ہونا چاہیے, ہمیں لوگوں کے بارے میں, ان کی کیفیت, ان کے حالات کا بھی علم ہونا چاہیے, تاکہ ہم ان کا حق سمجھتے ہوئے ان کی مناسب مدد کر سکیں, ان کی مناسب ہیلپ کر سکیں. تو اس جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ قربانی سے متعلق کچھ باتیں تھیں. ایک آخری بات اس حوالے سے کہ دیکھیے, قربانی ہم چاہے 2 جانور کریں, چاہے 4 جانور کریں, 5 جانور کریں, یہ اپنی حیثیت کے حساب سے, لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر کسی کی حیثیت 2-4 بکرے کی, 2-4 بکرا کرے. کسی کی حیثیت صرف 1 بکرے کی ہے تو وہ 1 ہی بکرا کرے. ایسا نہ ہو کہ سماج میں اپنا اسٹیٹس, اپنا مقام بنانے کے لیے, یا لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے وہ اسی کیفیت میں چلا جائے کہ آدمی قرض لے کر کے قربانی کر رہا ہے, یا کہیں سے بھی کر رہا ہے. یہ سب اسلام نے ہمیں نہیں سکھاتا.
قربانی کا پیغام سمجھیں. یہ سارا سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کا ایک پیغام، ایک میسج ہے. میسج اور پیغام کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں. یہ جذبہ ہر سال ہمارے اندر نیا کیا جاتا ہے، اس کی تجدید کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین محبوب ترین چیزیں قربان کر سکیں. تو اس کا پیغام یہ ہے، قربانی کا پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے فجر کی نماز پڑھیں، نیند قربان کرنا سیکھیں، ہم اپنے مال میں سے خرچ کریں، اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا سیکھیں، اور اپنا چین و آرام، اپنا آرام سکون قربان کرنا سیکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم عیش پرستی کی زندگی اور بالکل لاپرواہی والی زندگی، اللہ کی عبادتوں سے دور رہ کر زندگی، ایسی زندگی ہم نہ گزاریں. قربانی ہمیں سکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی قوم جہاں وہ رہتے تھے انہیں چھوڑ دیا، اپنا ملک، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا. ضرورت پڑی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائش میں ڈال دیا کہ آگ میں پھینکے کی جان پر بن آئی. اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاجرہ کو لے کر کے ایک بیابان جگہ پر آباد کر دیا جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کے حکم پر کیا. تو بندے مومن کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہم ہر طرح کے حالات میں اللہ کو راضی رکھنا سیکھیں، اللہ کو خوش کرنا سیکھیں. یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، اب اس میں ٹھیک ہے قربانی آ گئی تو رسمی طور پہ قربانی خالی کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں ایک بات اور، آخری بات، کہ کچھ لوگ اس میں اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ہمیں اربوں خربوں روپیہ قربانی کے نام پر ذبح کرنا، یا قربانی کے نام پر ہم اسے خرچ کریں، قربانی کے نام پر اس کو بہا دیں. کیوں نہ انہیں پیسوں سے ہم کالج بنائیں، ہاسپٹل بنائیں، کیوں نہ انہیں پیسوں سے ہم کوئی دوسرا سوشل ورک کریں. اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. دینی بھائیو، یہاں میں 2 بات آپ لوگوں کو بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ ایسے لوگ اس وقت کچھ نہیں بولتے ہیں یا وہاں ان کی کچھ جرات نہیں ہوتی یا ان کے خلاف کچھ نہیں کرتے ہیں جہاں لوگ فضول خرچی کرتے ہیں. وہاں کچھ نہیں کہیں گے. وہ دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ سماج میں لاکھوں روپے شادی بیاہ کے نام پر فضول میں خرچ کیے جاتے ہیں. بڑے بڑے عالیشان محل اور گھر اور فلیٹس اور بنگلے بنانے کے نام پر بیجا خرچ کیا جاتا ہے. لائف اسٹائل لگژری رکھنے کے لیے لوگ ڈیلی یومیہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں. ان کے خلاف کوئی مورچہ کھولنا یا ان کے خلاف باتیں کرنا یا مسلمان قوم کو اس چیز سے نکال کر صحیح رخ پہ لانے کے لیے ان کی زبان نہیں کھلتی، بلکہ یہ خود اس میں انوالو ہوتے ہیں. یہ خود اپنے خرچے، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے گھر کے آرام و آرائش میں، اپنے گھر کے لائف اسٹائل میں اچھا خاصا پیسہ بہاتے ہیں. لیکن جب بات قربانی کی آتی ہے تو یہ قوم کے ہمدرد بن جاتے. اصل میں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو تھوڑی سی تلخ لگے، کہ اصالتاً اصلی طور پر یہ چیز مستشرقین کی جانب سے آئی، مسلمانوں کی طرف سے نہیں آئی. مسلمان اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ فکرہ آیا کہاں سے، یہ فکر مجھ میں کہاں سے آئی. وہ سمجھتے نہیں ہے. تو جملہ تو بہت پیارا ہے نا، جملہ دیکھ کر کے آدمی کو لگتا ہے کہ ہاں بہت پیاری بات چلی، اس لیے آدمی اس کے نرغے میں آ جاتا ہے، اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے. ورنہ آدمی کو علم رہے تو کبھی فوراً سمجھ جائے گا کہ کہنا کیا چاہتا ہے، کرنا کیا چاہتا ہے. مستشرقین کی جانب سے فکر آئی اور بہت سارے مسلمان بھی اس کا تجزیہ نہیں کر پائے، یا علماء کے کانٹیکٹ میں نہیں، تو جانتے نہیں کہ کون سا فطرہ کہاں سے آتا ہے اور فکر کہاں سے دی جاتی ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ صحیح بات ہو رہی ہے. دینی بھائیوں، یہ بات وہاں سے آئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. کسے ذبح کر دو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. آپ ہاسپٹل بنانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جان بچے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ جان لے لو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کیوں میں کسی کی جان کیوں لوں. اصل پابند ہم اس چیز کے ہیں، اصل پابند ہم اس چیز کے ہیں کہ اللہ نے کسی بات کا حکم دے دیا تو ہمیں وہ کام کرنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دے دیا تو ہمیں وہ کام کرنا ہے. یہ ہم اصل میں اس کے پابند ہیں. کبھی کبھی اس کی حکمتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کبھی حکمت نہیں سمجھ میں آتی، تو وہاں علم کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی علم حاصل کرے، علماء کے تعلق میں آئے، پوچھے کہ اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ ہے. فوائد پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے تو بھی اچھا ہے، نہیں معلوم چلتے تو بھی کوئی بات نہیں. ہمارے لیے اتنا کافی کہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ آدمی کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. دوسری بات دینی بھائیوں کہ یہ قربانی جو ہم ہر سال کرتے ہیں اور دینی ذہن سب کا بنا ہوا ہے، پوری دنیا والوں کا ذہن بنا ہوا کہ ہمیں قربانی کرنا چاہیے.
اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کچھ رقم خرچ کرنا ہے. یہی اصل کیپٹل ہے, یہ کیپٹل ہے. اسی کیپٹل کی وجہ سے لوگوں میں جذبہ پروان چڑھتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کی ہیلپ کرو, قربانی کرو, اپنا مال قربان کرو. اور پھر اس کے نتیجے میں پھر آدمی بیواؤں کی مدد کرتا ہے, مسکینوں کی مدد کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, اور دوسرے رفاہی اور دیگر کام انجام دیتا ہے. یہی اسی کیپٹل کی وجہ سے وہ سارے پروفٹس ہیں جو آدمی انجام دیتا ہے. دشمنوں کی کوشش کیا ہے کہ کیپٹل ختم کر دیا جائے پروفٹ دکھا کر کہ ہم یہ کر لیتے وہ کر لیتے. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کا کیپٹل ختم ہو جائے تو پھر وہ چیزیں نہیں کرے گا. ہاسپٹل کے نام پر آپ کوئی حدیث نہیں سنا سکتے کہ ہر سال آپ 10ویں ذی الحجہ کو سارے لوگوں کو جمع کریں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں ہاسپٹل بنانا چاہیے, یہ فضیلت ہے. یا قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے. آپ لوگوں کو کالجز کے نام پر جمع نہیں کر سکتے کہ سارے لوگوں کو آپ جمع کرو کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ کالج بنائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کالج بنوایا, ہاسپٹل بنوایا, یہ آپ نہیں کر سکتے. اور یہ بس کی باہر کی بات ہے. اور دوسری بات کہ یہ مستشرقین کی جانب سے چیز آئی ہے. آپ ایسی کوئی چیز جس میں لوگوں کو اختیار ہو جائے گا, اختیار چاہے کریں چاہے نہ کریں, اس میں پھر آپ پابند نہیں کر پائیں گے کسی کو, لیکن آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ایک ذہن جو لوگوں کا بنا ہوا, کیوں بنا ہوا؟ کیونکہ قرآن اور حدیث سے وہ اس بات کا حکم دیا گیا, وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے اور لوگ اس کو انجام دے رہے ہیں. تو اسے ڈھا کر کے, اسے گرا کر کے آپ اس کی جگہ کو دوسری چیز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. گنہگار تو ہو ہی جائیں گے, عملی طور پر بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ قربانی کے موقع پر آپ لوگوں کو یاد دلائیں, لوگوں کو آپ باور کرائیں, یا سال بھر آپ یہ کرائیں کہ ہمارا جذبہ کیا ہے, قربانی کرنا, مال خرچ کرنا. تو قوم کی بھلائی کے لیے, قوم کی ترقی کے لیے ہم تعلیمی ادارے قائم کریں, ہم رفاہی کام کے لیے ہاسپٹل قائم کریں. بے شک وہ آپ کریں اور کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ سماج میں کام ہو نہیں رہا ہے, لوگ اپنے اپنے حیثیت سے, اپنے اپنے نیٹ ورک سے کام کرتے ہی ہیں. تو دینی بھائیوں, خلاصہ کلام یہ کہ قربانی مستقل ایک عبادت ہے, اس کو چینج کر کے اس کی جگہ دوسرے لانے کی یہ فکر مت پیدا کریں. ہاں اس کا جو میسج, جو پیغام ہے, قربانی کے ذریعے عام کر کے دوسری چیزیں بھلائی ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور جو باتیں بتائی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.